الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصادقين والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق اللہ العظیم. اے محبوب فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. صبر والے، سچے اور ادب والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلے پہر معافی مانگنے والے. معزز حاضرین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے لیے جنتیں رکھا ہے. کیا ہے؟ جنات. جنت رکھا نہیں ہے، کیا ہے؟ جنات. یہ ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں. اور جنتوں میں کیا ہے؟ یہ ایک جنت میں جو ہے وہ دوسری جنت میں نہیں ہے، دوسری جنت میں جو ہے وہ تیسری جنت میں نہیں ہے. ہر جنت ایک دوسرے سے بڑھ کر، ہر جنت ایک دوسرے سے بڑھ کر. اور وہ جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر اور شہد کی نہر. یہ جنتوں میں نہریں بہ رہی ہیں. جا کے کہیں سے نکال کے لانے کا نہیں، آپ کے پاس ہی گزرتی ہیں. جو آپ کو ہونا اٹھا لیں. دودھ ہے تو اٹھا کے پی لو، شہد ہے تو اٹھا کے پیو، شراب ہے پیو، مزہ کرو. جس میں نشہ نہیں ہے، لذت ہے. دودھ کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں. اور ایسا دودھ، ایسا شہد، ایسا پانی جو آدمی کے لیے ایسا کہ ایسا کبھی زندگی میں پیا ہی نہیں تھا. ایسا پیا ہی نہیں. دودھ تو بہت پیے مگر وہ دودھ نہیں. ایسا ٹھنڈا، سفید، لذیذ، مگر وہ قیامت آنا باقی. اب چلے جائیں گے تو جگ سوتے رہیں گے. اس لیے خبر میں سلا رہے ہیں برسا برس کہ جنت میں جانا ہے، دودھ پینا ہے، شہد کھانا ہے اور شراب پینا ہے، نعمتیں اٹھانا ہے، کھانا ہے، سب موجود ہے. تو اوپر دنیا کی چیزوں کی جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں دنیا کی نسبت سے، انہی باتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ تمہارے لیے مختصر چیزیں ہیں. یہ کیا بیویاں ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں جو تمہیں دی گئی ہیں، وہ بھی دی گئی ہیں مگر یہ تو ہیں تمہارے لیے. مگر جنت اس سے اعلیٰ ہے، اس سے عرفہ ہے. چار کے اوپر کریں گے پانچویں حرام. پانچویں حرام نہیں ہوتی، چار بھی حرام ہو جاتی. ہاں
سمجھے؟ 4 کی اجازت ہے، 5 کر لیا، تو کون حرام ہونا چاہیے تھا؟ 5 میں ہونا تھا، نہیں، قانون وہ نہیں ہے، یہ 4 بھی چلے جائیں گے، پابندی کر دنیا کی چیز۔ اور وہاں کیا دیتے ہیں سنیے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، دنیا خالدین فیہا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ سب کے لیے دنیا جو ہے مختصر، سمجھے؟ 100 کے اندر باہر، جی حد ہو گئی تو 100 110 اس کے اندر باہر چلتے رہے، ہاں؟ اس میں وہ شادی نہیں کر، بچپنے کی جو عمر ہے، دودھ پینے کی، بچپنے کی، سمجھے، پڑھنے کا، جو سب اس میں شامل، سب اس میں سے داخل اکاؤنٹ، اتنا جاتا باقی اتنا ملتا وہ نہیں، وہ 100 میں سے یہ سب ریڈکٹ ہو کر جو بچتا ہے، ڈھیلے ہو جانے کے بعد جو رہتا ہے وہ بھی اس میں سے۔ تو جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ، کب موت آئے گی، کب مر جانا ہے گی، کب کمزور ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں، کمزوری کا سوال ہی نہیں، مرنے کا سوال ہی نہیں ہے، ڈھیلے ہونے کا سوال ہی نہیں، ہمیشہ تنومت۔ ہر جنتی 17 سال کا، ہر جنتی 17 سال کا، اور 17 سے 18 ہوتے نہیں، 17 ہی رہیں گے۔ 70 سال کا مرا، جنت میں جانے کا تو 17 سال، اب 17 کے بعد 18 کے بعد وہ نمبر بڑھاتے رہے تو ایک جگہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، 1000 کو آ کے ختم ہو جانا، 2000 کو آ کے ختم ہونا، 10 لاکھ کو آ کے ختم ہو جانا، ختم کا سوال نہیں، ایک ہی عمر، کس کی؟ جنتی، کتنے سال؟ تو معلوم 17 سال کی عمر بڑی اہمیت ہے۔ تو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ، جنت کی حوریں بھی ہمیشہ ہمیشہ، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ ہائے ہائے، ارے کیا وہ بات کرے، وہی چیز دیکھنا ہے، وہی کھانا ہے، وہی لذت ہے، وہی چیز۔ ایک بار جو پیا دودھ، اس کی لذت سے پھر دوسری بار پینے گیا تو وہی لذت نہیں رہتی، اس سے بڑھ کر ہوئے۔ لذت بدلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ جب آدمی کو لذیذ چیز اور لذت بڑھتی ہوئی آتی ہے تو اس کو اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا ذوق بڑھتا ہے، اور پئیں گے اور پئیں گے، اور جتنا پیتا جاتا ہے، نہیں پیٹ بھر گیا بس ہے، اب نہیں، پیتے چلے جاؤ، کچھ کام کرنا نہیں ہے، نہ سمجھے بیڑی کا کارخانہ چلانا ہے، نہ سمجھے وہ سونے چاندی کا دکان چلانا ہے، نہ کسی آفس میں جا کے بیٹھنا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کیا بھی کرنا، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حساب سے زکات، کچھ بھی نہیں، سب کرنا تھا کر دیے، اب کرو تو بس اتنا ہی کرو، اور اتنا کرو اتنے سال کے بعد نہیں، ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا، اس جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ وہ ازواج مطہرہ، کیا ہے؟ وہ ازواج مطہرہ، بیوی نہیں، بیویاں، کیا ہے؟ بیویاں، دو کا ارادہ ہے، کہاں کی بات کرتے، ایک کچھ سنبھالا تو بس سے، دوسری شادی کریں گے، اب کر تو سکتے مگر نبھانا نا ایک مصیبت، تو ہو گیا، طاقت ہمت جواب دے دو، مگر وہاں ایک دو نہیں، وازواج مطہرہ، پاکیزہ، اور پاکیزہ، گندگی نہیں ہے وہاں، بیوی ملتی ہے حیض نہیں ہے، بیوی ملتی ہے نفاس نہیں ہے، بیوی ملتی ہے رینٹ نہیں ہے، رینٹلی نہیں، حیض نہیں، نفاس نہیں، جی، اور بیوی ملتی ہے جو ظاہر کی بھی پاک، باطن کی بھی پاک، حسد نہیں ہے، جلن نہیں ہے، کینہ نہیں ہے،
بد زبانی نہیں ہے، بدخلقی نہیں ہے، سمجھے؟ سوکن کو دیکھتے ہی لڑتی ہے نا، وہ قصہ بھی نہیں ہے۔ بولے تو پھر فساد ہو جاتا ہے گھر میں، بغیر بولے کہ وہ حساب سے چلانا، وہ بھی نہیں ہے۔ وازواج مطہرہ، ظاہری گندگیاں بھی نہیں ہیں اور باطنی گندگی بھی نہیں۔ ہاں با مزے لے کے سننا، کیا ایسا سب باتیں بولتے ہیں نا، کیا ہے؟ سب باتیں ہیں قرآن میں، کھولے تو سب ہے، نہیں کھولے تو کتاب ہے، کھول دیے تو ساری چیزیں، جنت کی حقیقت بھی ہے، جہنم کی حقیقت بھی ہے، ہماری حقیقت بھی ہے، مولا کا عرفان بھی ہے، نبی کا شان بھی ہے، سب ہے قرآن۔ بند کر کے رکھ دیا تو کتاب اٹھانا، انکھیاں کو لگا دینا، رکھ دینا، کھول دے تیری کائنات، سارے خزانے اس کے اندر موجود، سارے خزانے، سارے علوم ہیں، سارے خزانے ہیں، ساری کائنات، سمجھا؟ ہائے ہائے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ، مرد بھی رینٹ لانے، وہ بھی اچھا ہر بار 17 سال کا، 16-17 سال کا، سمجھے؟ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ عمر ذرا 10 سال کا فرق ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، 16 سال عورت، 17 سال مرد، بس جنت۔ ہائے ہائے، حیض و نفاس سے پاک، پیشاب پاخنے سے پاک، ظاہری گندگیوں سے پاک، باطنی برائیوں سے پاک، پاک وازواج مطہرہ۔ اب اس میں جو تیسرے درجے کے جنتی ہیں، جی تیسرے درجہ ہے نا، درجہ بدرجہ ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، پھر اپر کلاس، وہ سب لو کلاس، تیسرے درجے کا، ادنا درجے کا جنتی، جو گناہوں کی سزا پھیڑ کر کے دوزخ میں گھس کے آیا ہے، دوزخ میں گھس کے آیا اور ایمان کی وجہ سے کہیں میں آ گیا، جنت میں آ گیا، اور اب آ جانے کے بعد جانے کا سوال نہیں، پہلے پاک صاف کر کے اندر لا لیتے، پاک صاف جگہ پاک صاف کر کے اندر لا لیے تو یہ ادنا درجے کے جنتی کو 70 بیوی، کماں کو لاؤ بولتے تو نہیں کر لیتا تھا، کام نہیں کاج، کتنی بیویاں؟ 70، ایک کو 70، سمجھے؟ دنیا کے اعتبار سے آدمی کیا ہو جاتا ہے، ایک ہے 2 کروڑ، کرنا تو ہے، طاقت بنانا نہیں، سمجھے؟ اور آج کے حالات یہ ہیں، ٹی وی ہے، وغیرہ یہ ہے، وہ ہے، اس سے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ 30 ایئرس کو جو ہے حلووں کی نوبت آ جاتی ہے۔ حکیموں کی دنیا زندہ باد، آج کوئی اردو اخبار اٹھا کے دیکھو، کوئی انگریزی اخبار اٹھا کے دیکھو، ہر اخبار میں جو ہے یہ اشتہار ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ماحول، سوسائٹی، سرکل، حالات کے اعتبار سے، یہ غذا کے اعتبار سے سیکسی چیزیں کمزور ہیں جی۔ وہ بہادر لوگ ہیں جو 2 کر کے بھی آنکھ مچولی کرتے ہیں، وہ الگ شان والے، 4 کر کے بھی الگ شان والے، وہ ان کے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، دیکھا نہیں جاتا تو جل جاتے، کیا ضرورت تھی کہیں کو کرنا تھا، کیا یہ جلن کی بات ہے، نہیں سمجھ میں بات؟ ہاں ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک مرد یہ بات کہیں کو لائے، حضرت بولے ایک بات بولنے کے لیے یہ بات لایا، اب ایک کو نہیں نبھا سکتے، 2 کے ساتھ نہیں چل سکتے، کام ہوتا ہے جنت میں بھی، بیکار کے بیویاں نہیں، خالی گھر لگ بیٹھے، فری آدمی ہوتا ہے، سسرال کی طرف سے کھانا، سسرال کی طرف سے گھر، سسرال کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، منتھلی خرچ وہ سب اٹھا لینے، اب ایک گھر جمعی بند کو رہو کر بولے تو کیا گھر میں کرتا ہے وہ کام، وہی نہ کام کرے گا جو گھر جمعی کے لیے
رکھا گیا. تو اب 70 بیویاں تو کیا کرنا ہے؟ تو قرآن فرماتا، سرکار فرماتے حدیث میں، حدیث سرکار فرماتے ایک ایک جنتی مرد کو 100 مردوں کی طاقت. سو مردوں کو جو طاقت ہوتی ہے وہ ایک مرد جنتی. سب کرنے کے جی 70 بیویوں سے نکاح کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ نکاح بھی نہیں، ایجاب بھی نہیں، قبول بھی نہیں، کچھ نہیں. جاؤ چلے جاؤ، چلو تمہارے تقوی نے تم کو اس کو تمہارے لیے اس کو حلال کر دیا، میری رضا ہے. جاؤ. ایک ایک مرد کو کتنی طاقت ہے؟ ہاں. اب جو ہے یہ 70 بیویاں الگ، پھر ایکسٹرا فٹنگ الگ ہے. ایکسٹرا الگ بول دیتا تو آپ سن لیتے. ایکسٹرا فٹنگ بولا تو آپ ہنس بھی رہے نا، تو آپ ہنسا کے لے کر جانا. تو ایکسٹرا کیا ہے؟ ایک آدمی کو 2 بیویاں دنیا میں تھے، یہ 2 بیویاں تھے یا 3 بیویاں تھے یا 4 بیویاں تھی، یہ 4 تک حلال جو تھی، یہ چاروں کے چاروں اس مرد کے حصے میں وہاں آ جائے گی. ایک تھی 2 تھے 2 ہی آئیں گے، 3 تھے 3 ہی آئیں گے، 4 تھے 4 ہی آئیں گے، 5 ہوئے تو 5 بھی یہیں رہ جائیں گے. سمجھ آ رہی بات آپ کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نا، بولو کیا بولو. ہائے ہائے. اور مزید ایکسٹرا سمجھے کیا ہے؟ ایک کافر ہے، اس کی بیوی مومن ہے. کافر کو جہنم، مومن عورت ہے اسے جنت. اب اسے ہونا نہیں. تو یہ مومن جنتی جو مرد ہیں وہ یہ کافر کی مومن عورتوں کو نکالیں. کچھ لوگوں نے جنت بتا دیا مگر جنت میں کیا ہے وہ نہیں بتایا. کچھ لوگوں نے جہنم سے ڈرا دیا، ڈرا کے کیا کیا. کچھ لوگ کیا بولتے اسی دنیا کو جنت اور جہنم بول دیتے، مگر قرآن الگ بتا رہا ہے. ایمان والو یہ سب تمہارے لیے ہے. اے میرے محبوب کے چاہنے والو یہ سب تمہارے لیے، تمہارے لیے میں نے دیا، بنا دیا. تم آؤ سب بنا کے دوں گا نہیں. بنی بنائی چیزیں انتظار میں ہیں تمہاری. تمہاری جیسا تم دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری ضرورت موجود تھی، ویسے ہی تمہارے جنت میں جانے کے ساتھ تمہاری چاہت کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں موجود رہیں. پھر نہ کہیں گے کہ وہی جگہ بہتر تھی. کیا؟ پھر نہ کہیں گے کہ وہی جگہ اچھی تھی، نہیں بولیں گے ارے پہلے ہی دے دیا ہوتا تو کتنا اچھا تھا. یہ بولتے یہ بولتے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ یعنی ہم مومن کی عورتیں، کافر کی مومن عورتیں، ان کے علاوہ 70 جنت کی عورتیں. ایک سی بات نہیں سمجھنا اس کو، حدیث کی بات ہے. کیا ہے؟ کیا گھور کو دیکھے ہاتھ لگا. ٹوٹل کم. یہ بول تم بول کر بہت جنے کم آئے اور جو آ گئے وہ قسمت والا. ارے کیا جنت میں لے جا کے بٹھا دیے شاہ صاحب. تو اس پر سرکار کیا فرماتا ہے؟ آج انداز بھی الگ ہے. خود لطف اٹھاؤ، خود دوسروں کو لطف دو.
اب وہ ڈراپ جو آؤٹ ہوتا ہے وہ گندا ہے. ڈراپ جو آؤٹ ہوتا ہے وہ گندا ہے. اب وہ گندا ڈراپ جب آؤٹ ہوتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. جی سمجھ رہے چل رہے میرے ساتھ؟ غسل واجب ہو جاتا ہے. اب جنت میں ملنا ہے، ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے. تو جنت جگہ پر کوئی خطرہ پڑ گیا تو جگہ کیا ہو گئی؟ ناپاک ہو گئی. اب جنت میں 70 بیویوں سے کرنا ہے، وہ ڈراپ ہوتا رہا تو جنت کیا ہو گئی؟ ناپاک ہو جائے گی. رب نے پر کیا بات بتائی؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ منی نہیں نکلے گی، ڈراپ نہیں آؤٹ ہوگا. اب جب یہ منی نہیں نکلتی، ڈراپ جب آؤٹ نہیں ہوتا تو لذت کیسے ملے گی؟ بے لذت کا کیسا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو لذت والی کیفیت اگر نہیں آتی ہے تو پھر سمجھے وہ مثال. سرکار فرماتے ہیں ایک ہوا سمجھے، پاکیزہ ہوا کیا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، ملنے کے بعد پاکیزہ ہوا خارج ہوتی ہے. پاکیزہ ہوا خارج ہوتی ہے تو جنت معطر ہو جاتی ہے اور اس کو ٹیسٹ بھی مل جاتا ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ کیا دیا دینے والے نے؟ کیسی جنت دی؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ. پاکیزہ بیویاں مل گئی. اب ان کا یہ کیفیت، ان کی یہ کیفیت ہو گئی. اب ان کیفیتوں کو پورا ہونے کے بعد اب سب نعمتیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، لذت کی چیزیں ہیں، بیویاں ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. اب کیا ہونا؟ اب کیا ہونا؟ تو کیا ہونا کا سوال اللہ کرتا ہے. اب اللہ جنتیوں سے پوچھتا ہے سب ٹھیک ہے؟ سب مل گیا؟ آرام ہے؟ خوش ہیں؟ مولا تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے، تو نے بہت کچھ عطا فرمایا، تو نے بہت کچھ دیا ہے، تیرا احسان ہے مولا. اور کچھ تو نہیں ہے مولا، بہت تیرا احسان ہے، بہت کرم ہے. سب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ملتا ہے. ہم نے صرف مانا تھا کہ جنت ہے، ہم نے مانا تھا کہ نعمتیں وہاں ہیں. جی اب دیکھ لیا ہم نے. تب اللہ فرماتا ہے کہ بس ٹھیک، سب الحمدللہ، تیرا احسان ہے، کرم. اب ارشاد فرماتا ہے ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت میں دیتا ہوں تمہیں کہ میں تم سے راضی ہوں. فرضوان من اللہ، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں. تم میرے پیارے بندے ہو. اور کیسا حجاب میں آ کر نہیں، بے حجاب باتیں کرنے لگے. بے حجاب باتیں نہیں سمجھ میری بات؟ بے حجاب باتیں. ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی ملے گی جنتیوں کو، اللہ کی خوشنودی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کن لوگوں کے لیے؟ پھر پوائنٹ، کن لوگوں کے لیے؟ جنتی لوگوں کے لیے. تو جنت میں بھی دو چیزیں ہیں، وہاں بھی جسم ہے، وہاں بھی روح ہے. جی ہاں. اب جسم کی غذا دنیا میں کیا ہے؟ کھانا ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، نعمتیں ہیں، بیوی ہیں. سمجھے؟ یہ سب ہماری نعمتیں، اللہ کی، ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں. اب ہماری روح کو ایک غذا ہونا. ارے کیا رے اسی میں پڑے ہوئے ہیں، چلو ذرا جا کر تفسیر سن کے آ جائیں.
چلو ذرا پیر سے مل کے آ جائے، چلو ذرا مرشد کی بارگاہ میں حاضری دے کر آ جائے، چلو ان کا جمال آرا دیکھ کر کے آ جائے، چلو ان سے ذرا مل کے آ جائیں، ان کی دعائیں لے کر کے آ جائیں۔ ارے یہ سب ہے جی، ایک آج کا نہیں سب ہے، مگر اب وہاں جانا ہے۔ کہاں جی جا رہی مجھے چھوڑ کر کے؟ ٹھہر، نہیں تفسیر کو جا کر نہیں چھوڑو نہ بیٹھو، آؤ رندے جی تو بعد میں بھی ہو سکتا، جا کے آ جاتا ہوں، جا کے آ جاتا ہوں۔ کیوں؟ یہاں تمہارے ساتھ رہوں گا تو میرے جسم کو چین ملتا ہے، پیر کے پاس جاؤں گا تو میری روح کو چین ملتا ہے، میری روح کو چین ملتا ہے۔ تفسیر میں جاؤں گا تو میری روح کو تازگی ملتی ہے، اللہ والے کے دربار پہ جاتا ہوں تو میری روح خوش ہو جاتی ہے، اللہ والے کے پاس جاتا ہوں تو میری روح کی غذا مل جاتی ہے۔ ارے مجھے کیا کیا مل جاتا، وہاں جاتا ہوں تو ان کے بغیر تم سب رہ کر مجھے چین نہیں ہے، تم سب رہ کر مجھے چین نہیں ہے۔ ادھر جا کے آ جاتا ہوں، ذرا مسجد میں جا کے آ جاتا ہوں، ذرا کعبے کو جا کے آ جاتا ہوں، ذرا عمرہ کر کے آ جاتا ہوں۔ یہ سب کہے کے لیے ہے روح کی غذا۔ دنیا میں جسم کی غذا بھی ہونا چاہیے اور روح کی غذا بھی ہونا چاہیے۔ اب جو جنت میں گیا ہے اس کے لیے بھی جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ اب یہ جسم کی غذائیں تھیں، وازواج مطہرہ، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ سب کس کی غذائیں تھیں؟ جسم کی غذائیں تھیں۔ اب روح کی غذا ہونا ہے تو معلوم ہوا کیا فرماتے ہیں سرکار، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے جسم کی غذائیں دینے کے بعد اب اس کی روح پر کیا ہوگا؟ اللہ کے انوار کی تجلیات، انوار الہیہ کی تجلیات۔ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے تفسیر سننے کے لیے؟ بتائیے اس انداز کی باتیں کہیں ملتی ہیں؟ کیا رکاوٹ ہے آنے کے لیے؟ روح کے لیے کیا ملا بھائی؟ اللہ کی انوار، تجلیات الہیہ، انوار الہیہ، جنت میں ڈائریکٹ۔ ارے پردے میں رکھ کر دنیا میں عبادت کرتا تھا اور جنت میں جا کر مولا کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ خرید۔ جی اب یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ کون سی باتیں آ گئیں؟ زینا للناس حب الشہوات من النساء، گزشتہ جو آیت تھی کہ ہم نے زینت بخشی ہے جی انسانوں کے لیے، عورتوں سے، بیٹوں سے، گھروں سے، جی مال سے، زر زیور سے، اس سے سب ہم نے نوازا ہے اور اس کی محبت ہم نے دل میں ڈال دی ہے۔ اب اس سے غافل، اسی میں رہ کر غافل ہو جاتا ہے رب سے، تو اسی کا ہو جاتا ہے۔ جب ان کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو متقی بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے، عاشق رسول بن جاتا ہے۔ تو دنیا کی عورت تجھی کو نہیں، دنیا کی عورت کافر کو بھی ہے۔ دنیا کی عورت صرف بندے کو نہیں، کافر کے لیے، منافق کے لیے بھی، مگر جنت کی جو نعمت ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے۔ پرہیزگار نہ سمجھ ماری بات ہے؟ درود میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دیکھو ایک پوائنٹ، ایک بات ہے یہاں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں حاصل کرنا ہے نا، خدا کی رضا، خدا کے انوار، یہ سب حاصل کرنا ہے۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ دنیا میں بندہ خدا کو راضی کرتا ہے، دنیا میں بندہ خدا کو راضی کرتا ہے جو مختصر سی مدت ہے، خدا کی رضا والی زندگی مختصر، ٹوٹل ملا کر 63 سال، ٹوٹل ملا کر 70 سال، اور بڑھ کر ملا کر 100 سال، اور تھوڑا ملا کر 110 111 سال، بس ہو گیا۔ اس کے اوپر تو 8واں عجوبہ ہے،
جی تو بس اتنے دنوں میں بچپنا بھی ہے، پڑھنے کا زمانہ بھی ہے، نوجوانی کی مستیاں بھی ہیں، بڑھاپے کی کمزوریاں بھی ہیں، دنیا کی مصروفیات بھی ہیں، یہ سب ہیں۔ یہ سب رکھ کر کے جو نکلتا ہے اوریج، اس میں کیا کرتا ہے بندہ خدا کو؟ اب کتنے گھنٹے کرتا ہے، کتنے منٹ کرتا ہے، کتنے دن کرتا ہے، کتنے سال کرتا ہے، ٹوٹل آپ جا کر کے گھر میں بیٹھ کر کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو دنیا کی چند روزہ زندگی بندے کی کیا کیفیت رہتی ہے؟ وہ کس سے راضی کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ جب بندہ خدا کو اس مختصر سی زندگی میں خدا کو راضی کر کے جب گزر جاتا ہے تو خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کیا کرتا؟ خدا اس کو راضی کرتا ہے، خدا بندے کو راضی کرتا ہے۔ نہیں سمجھ ماری بات؟ ہائی، خدا بندے کو کیا چاہتے؟ بولے کیا ہونا، کیا ہونا، کیا ہونا؟ یہاں روح کو لذت پہنچانے کے لیے نسبتیں ہیں، پیر ہے، نبی ہے، استاد ہے، علماء ہیں، اولیاء ہیں۔ وہاں رحمتوں کے لیے سمجھے کوئی نسبت نہیں، بس یہ نسبتیں جو لے کر گئے وہی ہے۔ ان کا دیوانہ بن کے چلا گیا تھا۔ اب مہمان نوازشات کرنے کے لیے میکائیل نہیں ہے، اسرافیل نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے، عرش کے فرشتے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، رب ہے اور بندہ ہے، رب ہے اور بندہ ہے۔ اب بتاؤ ہماری زندگی کیسے بنانا چاہیے زندگی؟ ہائے اب اس کے آگے چلیں گے۔ اب اس کے بعد قرآن نے کہا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں، دنیاوی بھی اخروی بھی، مختصر سے بھی ہمیشہ کے بھی، یہ سب بتا دینے کے بعد جن کو یہ نعمتیں دکھائی گئی ہیں، جن کو یہ نعمتیں دکھائی گئی ہیں، ان کی عجب شان ہے۔ کیا ہے یہ جنت کی ساری نعمتیں؟ کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے، سمجھے؟ اب اکڑتے نہیں۔ یہ نعمتوں کا بیان ہونے کے بعد پڑھنے سب جہنم کافی نام سب ہم نہ کیا ہم نہ بات سنیوں کے حال ہے، بات پیروں کے حال ہے، کیا جنت ہمارے واسطے سینکشن ہماری لیے، جنت ہمارے لیے جی۔ یہ اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت کی شان تھی، اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا، مگر آج اسے لے کر پڑھ کے لوگ سمجھے بغیر چلتے ہیں۔ سمجھے تجھ کو اور جنت کو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، تجھے اور جنت کو کیا تعلق؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سمجھے اعلیٰ حضرت کو کہنے کا حق تھا، اولیاء کو کہنے کا حق تھا، مگر ہم کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ سمجھے کیوں؟ ہم اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، ہم وہ اولیاء نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں، کسی کی ہجو کرنے کے ہم لائق نہیں ہیں۔ سمجھے یہ شان متقی لوگوں کی بیان ہو رہی ہے۔ اب تک تو متقیوں کے لیے نعمتوں کا ذکر تھا، جو متقی اور پرہیزگار عاشقان رسول ہیں ان کے لیے اخروی نعمتوں کا ذکر تھا۔ اب ان کی پہچانت کرائی جا رہی ہے۔ کس کی پہچانت؟ متقیوں کی، پرہیزگاروں کی پہچانت کرائی جا رہی ہے۔ پہچانو ان کو۔ جنت کی حور لینے والا کون ہے؟ پہچانو۔
70 बीवियों का हकदार कौन होता है, पहचानो। अल्लाह के अनवार और तजल्लियात से सरफराज होने वाला कौन है, पहचानो। मुत्तकी है, मुत्तकी है बोल करके समझे हर एक को एक तराजू में मत तौलो, पहचानो, पहचानो। पहचानत कराई जा रही है। क्या पहचानत उनकी? मुत्तकियों की पहली पहचानत क्या है? गर्रा निकल जाता है, गुरूर निकल जाता है, तकब्बुर निकल जाता है, इनकसारी उनके अंदर आ जाती है, आजिज़ी उनके अंदर आ जाती है। कफनी डाल क्या करता है, मुरीद हो क्या करता है, आलिम हो क्या करता है, दौलतमंद हो क्या करता है, नमाजें पढ़ क्या करता है, मुत्तकी बोलता है। कुरान बता रहे नहीं, मुत्तकियों की शान क्या है? क्या पहली 8 अक़साम है उनके, परहेजगारों के 8 अक़साम है, 8 किस्में हैं उनके, 8 सिफात है उनके। वो उनके अंदर आना, उसके बाद उन्हें वहां कबूल होना, उसके बाद उन नेमतों से सरफराज होना। 8 में की पहली सिफत क्या है? इनकसार। क्या है? आजिज़ी, आजिज़ी, आजिज़ी। खिलाफत मिल गई, आजिज़ी। इल्म मिल गया, आजिज़ी। अखलाक मिल गए, आजिज़ी। तो तमाम दौलतों में से बड़ी दौलत क्या है जी? इनकसारी तो है, मगर जो हमारे पास दौलत है उन सब में बड़ी दौलत कौन सी है? ईमान। जज़ाक। किसकी दौलत है? ईमान की दौलत है। तो ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, जिस दौलत की बुनियाद पर हम यहाँ मोमिन हैं, वहां जन्नती हैं, वहां रब के रहमतों के हकदार हैं। किन बुनियादों पर? ईमान की बुनियाद पर। इससे बड़ी नेमत और कौन सी हो सकती है? इससे बड़ी दौलत और कौन सी हो सकती है? इससे बड़ी नाज की बात और कौन सी हो सकती है? एक आदमी कुरान हिफ्ज कर लिया, बेईमान, हाँ? तो हाफिज मान लेंगे उसे? एक आदमी इल्म हासिल करके मदरसे से सर्टिफिकेट ले लिया, आलिम बोलेंगे आप? क्या शर्त है? ईमान। ईमान वाला है तो आलिम है, ईमान वाला है तो वह हाफिज है, ईमान वाला है तो वह फजीलत वाला है। नहीं समझ में? तब इनकसारी किस बात पर हो रही है? हाय हाय, कुरान फरमाता है अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना। वो जन्नती लोग, वो मुत्तकी लोग, वो परहेजगार लोग वो हैं जो अपने रब को हमेशा पुकारते रहते हैं, रब्बना रब्बना। ऐ हमारे पालने वाले, ऐ हम पर करम करने वाले, ऐ हमको ईमान की दौलत से नवाजने वाले, ऐ हमको अपने करम से समझे नवाजने वाले, ऐ मौलाए पाक, ऐ हमारे पालनहार, रब्बना रब्बना। फिर कहते हुए कहते हैं कि रब्बना इन्नना आमन्ना, ऐ हमारे पालने वाले, बेशक हम तुझ पर ईमान लाए, बेशक हम तुझ पर ईमान लाए। ये ईमान के में जो है रब्बना आमन्ना में पोशीदा चीज क्या है? हम तुझ पर ईमान लाए में पोशीदा क्या है? तुझ पर ईमान लाए का मतलब हम तेरे मलाइका पर ईमान लाए, तेरे रसूलों पर ईमान लाए, तेरी किताबों पर ईमान लाए, क़यामत पर ईमान लाए जी, और आलम आखिरत में उठाए जाने पर ईमान। हर बात पर हम क्या लाए? ईमान लाए। रब्बना इन्नना आमन्ना, रब्बना इन्नना। हाय अब उसके बाद क्या करता है बंदा? ईमान का जिक्र। अरे मौला हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, जन्नत हमारे सैंक्शन कर। तो जो जो बोला उस सब बातों पर हमारा ईमान है।
ہمارے لیے تمام نعمتیں مقرر کر. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا. کیا کہتا ہے؟ فاغفر لنا، اے مولا ہماری مغفرت فرما. تو ہر وقت مغفرت کی جب بات آتی ہے تو نگاہوں کے پیش میں کیا ہوتا ہے؟ پیش نظر کیا ہے؟ فاغفر لنا میں پیش نظر کیا ہے؟ گناہ. معاف کر بولے تو کیا مطلب ہوا؟ گناہ. تو جب گناہ نہیں کیا تو کئی کو میں منگنا نہیں. ہمیشہ مومن کے پیش نظر یہی ہو کہ مجھ سے بھول ہو سکتی ہے، مجھ سے نسیان ہو سکتا ہے، مجھ سے انجانے میں کچھ ہو سکتا ہے، مجھ سے وہ ہو سکتا ہے، مجھ سے یہ ہو سکتا ہے. میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور مولا میں گناہ گار ہوں، مولا میں خطا کار ہوں. مولا جب اپنے خطاؤں کو تسلیم کر لیتا ہے، جانے ہوئے باتوں پر مان لینا الگ بات، انجانے میں بھی ہو گیا مان لے رہا ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا. ہائے ہائے سبحان اللہ. بڑی پیاری بات بتایا یہاں قرآن کریم نے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا کہہ کر بندہ کیا کرتا ہے؟ متقی کیا کرتا ہے؟ اللہ سے اپنی وفاداری کو بتاتا ہے. مولا میں تیرا باغی نہیں ہوں، مولا میں تیرا بے وفا نہیں ہوں، مولا تیرے پیاروں کا میں غدار نہیں ہوں، مولا میں تیرا وفادار ہوں، تیرے پیاروں کا وفادار ہوں، تیرے پیاروں کا چاہنے والا ہوں، میں تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں. اب یہ شکر گزار بندہ ہے کہ نہیں اللہ جانتا ہے نا، یہ غدار ہے کہ نہیں اللہ جانتا ہے نا، یہ بے وفا ہے کہ نہیں یہ اللہ جانتا ہے نا، جانتا ہے نا. پھر بولنے کی کیا ضرورت؟ پھر بولنے کی کیا ضرورت؟ ارے رب سب جانتا ہے مگر تو بھی اپنی زبان سے بتا دے تو کیا ہے بتا. جی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، سمجھے اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ. یہاں ایمان کا ذکر، جی ایمان کا ذکر کیوں آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں ایمان کا ذکر اس لیے آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. وسیلے کا انکار کرنے والوں کا جواب مل رہا ہے یہاں. وسیلہ نہیں ہونا بولتے نا، ان کا جواب مل رہا ہے. تو وسیلہ کیا پیش کر رہا ہے یہاں؟ ایمان. بے شک ہم ایمان والے ہیں. یہ ایمان کیا ہو گیا؟ وسیلہ بن گیا. اب یہ وسیلہ ایمان کب بنتا ہے؟ جبکہ رسول سے نسبت کریں گے تب نہ ایمان والا ہوگا. جب رسول سے نسبت ہوگی تب نہ ایمان والا ہوگا. تو ایمان والا کب بنا؟ ارے میاں بیوی، ایک شخص نے ہلاک کر کہا ہے ہم دونوں میاں بیوی. جی تو میاں بیوی ہیں تو آپ نے پوچھا کیا ڈاکیومنٹ ہے، کیا پروف؟ نکاح ہوا. کہاں ہوا؟ کہاں ہوا؟ سمجھے؟ تو قاضی کو لانا پڑے گا، گواہ کو لانا پڑے گا. اسی لیے نکاح میں گواہ ہے، طلاق میں گواہ نہیں. طلاق اور خلا میں گواہ نہیں ہے، نکاح میں گواہ ہے. سمجھے؟ کپڑے سینے کو درزی چاہیے، کپڑے پھاڑ دینے کو درزی. مثال سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو یہ مثال آپ کے حساب کی. کپڑے سل کر پہننے کے لیے درزی چاہیے، ناپ چاہیے، کپڑا چاہیے، کٹنگ چاہیے، مشین چاہیے. یہ سب کہے کے لیے کپڑا سینے کے لیے، پہننے کے لیے. پھاڑ لینا ہے
کسی کی ضرورت بنا درجی کے پڑھ لیتے, کسی کی مدد کے بغیر بھی پڑھ لیتے. ہوں کیا نہیں طلاق اور خلا کی بات کیا حضرت تو گواہ ہی نہیں تھی نا, انہوں آئے نہیں گواہ نہیں سو کیسا طلاق ہو حضرت تو کوئی بھی موجود. یاد رکھو زندگی سے جدا ہو رہے ہیں, زندگی سے جدا ہو رہے, دونوں آپس میں الگ ہو رہے ہیں, تو الگ ہونے کے لیے کوئی وٹنس نہیں ہے. اب لگے رہنا ہے تاکہ سماج تم کو قبول کرے, ملے رہنا ہے سماج قبول کرے, اولاد ہونا ہے حلالی ہونا ہے, رشتہ ہے تو خاندان قبول کرنا ہے. تو خاندان کی قبولیت کے لیے, سماج کی قبولیت کے لیے, اولاد کے حلالی ہونے کے لیے, میراث کی تقسیم کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ نکاح ہونا. نکاح کے لیے گواہ. اعلن النکاح, اعلن النکاح کا سرکار نکاح کا اعلان کرو. نکاح کر لیے چھپ گئے تو اثر میں آ کر مغرب میں آ کر حضرات سنیے, حضرات سنیے, میں نے فلاں اور خاتون سے کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے, وہ میری بیوی ہیں, اور یہ نکاح فلاں صاحب نے پڑھا. اسی بات سے شادی محل میں مسجد میں جماعت کو جمع کر کے, رشتہ داروں کو جمع کر کے نہیں تو آرام سے نکاح کی اجازت ہے. وہ جاتے آتے ہاتھ پکڑ لیے, میں تم نے اس کے مہر سے قبول لیا, تم نہ منظور ہے کیا؟ مجھے منظور ہے, نکاح سماج میں قبول. اولاد میں کے بارے میں اشکال آ جائے, میراث کی تقسیم کے بارے میں الجھن آ جائے, ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے دفتر بھی ہے, قاضی بھی ہے, نکاح بھی ہے, سمجھے, وکیل بھی ہے, گواہ بھی ہے, دعوت بھی ہے, ولیمہ بھی ہے, سمجھے, اور مزے میں لانے کے لیے شکرانہ بھی ہے, منجا بھی ہے, اور کیا ہے, جلوہ بھی ہے, جماگی بھی ہے. یہ سب مزے کی بات. خالی بریانی کا لا کر بھیجوں گا اچھی بات ہے. متنجن بھی ہے, مرغی بھی ہے, کباب بھی ہے, 2 رقم کے میٹھے بھی ہے, بادم بھی ہے, مصری بھی ہے. یہ سب کیا کے لیے؟ مزے, لذت. شریعت نے کیا چیز رکھی, پر وہ بولنا شروع کریں گا تو وہ الگ. جو ٹاپک آپ سننا چاہیں گے, ہر ٹاپک کے لیے میں ذرا میٹر دیکھ کر آتا ہوں. نہیں, میٹر ریڈی. یہ کرم ہے میرے پیر. جہاں میری ایسی باتیں نکلتی ہیں تو وہاں تکبر کا, غرور کا یا بڑائی کا شائبہ نہ لائیے گا. جہاں ایسی باتیں میری زبان سے نکلتی ہیں وہاں میرے پیر کا تصور سامنے ہوتا ہے, ان کے دین پر صدقے جاتا ہے. تو وسیلہ کس کا پیش کیا؟ ایمان کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. اب ایمان کا سرپوش کیا ہے؟ ایمان کی سرپوش ہے کس چیز پر اڑایا گیا ہے؟ جب تک رسول پر ایمان نہیں لایا خدا پر ایمان نہیں ہوا. رسول پر ایمان نہیں لایا جنت پر ایمان نہیں ہوا. رسول پر ایمان نہیں لایا آخرت پر ایمان نہیں ہوا. حضور پر ایمان نہیں لایا کتابوں پر ایمان نہیں ہوا. سمجھے؟ تو ظاہر میں وسیلہ کیا بنا؟ ایمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہم با ایمان ہیں مولا. ہاں, اور پھر کیا کرتے ہیں یہاں؟ ربنا 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 کہہ کر, ربنا کے معنی ہیں پالنے والا. ربنا کے معنی کیا ہیں؟ پالنے والا. تو پالنے کا مطلب کیا ہے؟ جی, پرورش کرنا. کیسے پرورش؟ دیکھ میں پکیا تھا سب کھلا دیا. پالنا ہے. 3 ٹائم کا کھانا ایک دم کھلا دیا, اس لیے کہ پالنا ہے. زیادہ کھایا بچہ میرا جلدی ہے. رالے سے شروع کرتے, رالے سے خود شروع کرتے ہیں, گھی ملا کر کے شروع کرتے ہیں, پھر پتلی
سمجھے، پانی کی دال سے شروع کرتے ہوتے 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 سمجھے، دیکھ چوڑی کو دیکھ، تو دیکھ وہ چوڑی کو دیکھ، وہ دیکھ وہ دیکھ، یہ ایسا کھلاتے سمجھے۔ اس کے بعد جب کھانے کی منزل پر آیا، چوڑی کو دکھاتے تھے نا، جا کھاتا ہے کیا بولتا ہے، لے اٹھا لے، اٹھا اٹھا، جلد جلد کھا لے، جا اسکول کو جانا ہے جی۔ اس کے بعد وہاں سے اور عمر بڑھ گئی، اور عمر بڑھ گئی، تو کیا ہے، کھا لیجیے، بسم اللہ شروع کیجیے، بسم اللہ، ایک بچتا، اور ایک اس سے بڑا ہوا تو خواب لا کو رکھنے کی طرح دوسرے خواب سے پہلے پہلا خواب لا کر رکھنے سے پہلے کے ساتھ دوسرا خواب آنے سے پہلے پہلا خواب ہضم، یہ الگ کھانے کا۔ پھر ایک منزل آتی ہے، بیمار پڑ گئے ہیں، بریانی ہے، نہیں کھانا، نہیں کھانا، ڈاکٹر نہیں کھانا۔ تو یہ پرورش، تربیت کے معنی، تربیت کرنے والے کو مربی کہتے ہیں، تربیت کرنے والے کو مربی، میننگ بتدریج ترقی کی طرف لے جانا ہے۔ کیا ہے؟ بتدریج ترقی کی طرف لے جانے والی کیفیت کا نام ہے تربیت، پرورش۔ سمجھے؟ ایک دم بچہ پیدا ہوتے ہی گائے کا دودھ لا کو ٹھوس ڈالے، ایسا سمجھے، بتدریج۔ اسی لیے انسان کا بچہ دیر سے شعور میں آتا ہے، حیوان کا بچہ پیدا ہوتے جا کے مارتا ہے۔ بچڑا گائے کے پیٹ سے پیدا ہوا، سمجھے، اب اسے پکڑ کر لے جا کر دھو کر پلانے دو، چھوڑنے کی دیر، پیدا ہوتے ہی گھستے ہی فوراً جا کر دودھ منہ لگاتا ہے۔ معلوم ہوا ایسا جو بن جاتا ہے وہ جانور ہے، اور بتدریج جو ترقی کرتا ہے وہ انسان۔ بات سمجھ میں آیا؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں دی، سب سے بڑی نعمت ایمان، اسے وسیلے میں پیش کیا۔ اب ربنا 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 کہہ کر کیا بولتا ہے بندہ کہ مولا تو نے دنیاوی نعمتیں تو نے ہی دی ہیں، ربنا اننا آمنا کہہ کر، اے ہمارے پالنے والے بے شک ہم نے تجھ پر ایمان لایا۔ تو ایمان اللہ پر، ملائکہ پر، رسولوں پر ایمان لا کر اپنے ایمان کا اعلان کر۔ اور دوسرا یہاں ایمان سے مراد کیا ہے، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ہمارا ایمان ہے، یہ تو نے عطا فرمایا، اگر تو نہ دیتا تو ہمیں یہ نعمتیں جی۔ اور اس کے ساتھ تو نے ہمیں نماز کی دولت عطا فرمائی جی، صحت عطا فرمائی، عبادت کی توفیق عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، راحت عطا فرمائی، سہولت عطا فرمائی۔ یہ دنیاوی نعمتیں جو بھی ہیں، یہ اولاد، بیوی، یہ تمام کیا ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا اقرار کر رہا ہے، مولا تو نے بہت کچھ نواز دیا، تو نے بہت کچھ نواز دیا، تو نہ دیتا تو ہم خالی ہاتھ، سمجھے، تو نہ دیتا تو ہم خالی ہاتھ، سمجھے۔ اس بات کا اقرار کرتا ہے متقی پرہیزگار اللہ کی بارگاہ۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، بیٹی پیدا ہو گئی تو مرد لوگوں کا مزاج کیا ہے، نوجوانوں کا، سمجھے، یہ بھی ایک سماج کی ایک کیا سمجھے، نہیں سماج کا ایک کیا ہے، السر بولے، سماج کا ایک السر ہے۔ کیا ہے یہ، بیٹی پیدا ہوئی بول کر دوست کو بولے تو سمجھے، وہ آدھا اس کو
کیا ہے یہ کرتے کیا ہے کیا مرد ہے کیا مرد بنا رہے ہو بیٹی پیدا ہو گئی تو بڑا یہ جو سوسائٹی میں یہ سرکل میں یہ سماج میں ایسی پست ہمتی کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکل طور پر نفسیاتی طور پر او بیٹی رات تو مرد کی کمزوری کرتی ہے سمجھ کر وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بھی ایک کارن ہے جہاں بیٹیوں کو جہیز دینا ان کی شادی بیاہ کے مسائل ہیں وہ سب بات کی باتیں ہیں. ان میں سے بنیادی کارن یہ بھی ہے بنیادی سبب یہ بھی کیا ہے. ذرا وہ دوست دیکھے 4 بیٹے اسے کمزور رہے تو بیوی کے سامنے بول دیا تو اسے نفسی طور پر الجھن. تو اولاد کے ملنے کے ساتھ چاہے بیٹی ملی ہو کہ بیٹا ملا ہو ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ مولا جو بھی تو نے دیا وہ اولاد ہی ہے تیری نعمت. کیا ہے وہ اولاد ہے تیری نعمت. سرکل اور سوسائٹی ہم کو کمزور اور مایوس کر دیتی ہے. جہاں دنیا ہمیں کمزور کر دیتی ہے وہاں سرکار کا ارشاد ہمیں ایمان کو پختگی دے دیتا ہے. حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی ایک کے بعد دیگر ان 3 بیٹیوں پر وہ راضی ہو گیا خوش ہو گیا ان کی پرورش کیا ان کی تربیت کیا ان کو علم سے نوازا نوجوان ہو گئے ان کی عزت کی حفاظت کیا ان کی عفت کی حفاظت کیا اس کے لائق کا جوڑا مل گیا اس جوڑے کے ساتھ اس جوڑے کو اس کے حوالے کر دیا. جس وقت یہ عمل ہو جاتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہوا. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اتنا کام جو کر لیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ اتنے قریب ہوگا جتنا یہ 2 ہاتھ کی انگلی ہے. جتنا یہ 2 ہاتھ کی انگلی. پوچھنے والوں نے یہ پوچھا اگر کسی کا باپ انتقال کر گیا پیدا ہونے کے ساتھ ہی اب اس کی تعلیم و تربیت اس کی عزت و عزت کا مسئلہ بھائی کرتا ہے تو سرکار فرماتے بھائی اگر بہن کے ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے تو وہ بھائی بھی میرے ساتھ اس کا بھائی میرے ساتھ جنت میں اتنا قریب ہوگا جتنے 2 ہاتھ کی. معمولی بات نہیں بہت بڑا کام ہے بہنوں کو سنبھالنا. بہت بڑی فضیلت ہے بہنوں کو سنبھالنا. سمجھے بہنوں کو آج لوگ پھینک دیتے پوچھتے بھی نہیں فکر بھی نہیں ہوگی. سمجھے بہت اچھا بہنا نہیں جن کو بہنا نہیں ہے بہت اچھا کوئی پریشانی. تو بہرحال یاد کر رہا تھا کہ عزت اولاد صحت یہ تمام چیزیں کیا ہیں اللہ کی نعمت. اچھا اب دعا کرتا ہے رب سے اے مولا یہ میرے واسطے نور بن جائیں. یہ صحت یہ اولاد یہ دولت یہ شہرت یہ دنیاوی نعمتیں یہ میرے لیے کیا بن جائیں نور بن جائیں نار نہ بنے. اب تک تو نور کا عنوان الگ آ رہا تھا آپ کے سامنے ہمارے سامنے. اب نور نعمتوں کو کہا یہ ہمارے لیے نور بن جائیں. تو اب یہ نور اور نار کب بنتے ہیں اولاد اور دنیاوی نعمتیں نور اور نار کب بنتے ہیں جب یہ چیزیں خدا سے غافل کر دیتی ہیں تو یہ ہمارے لیے نار ہے. یہ دنیا کی نعمتیں جب ہمیں خدا سے غافل کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں کیا ہمارے لیے کیا ہو گئی نار بن گئی. اور جب یہ خدا کے کو راضی کرنے والے خدا کو خوش کرنے کے کا ذریعہ بن جائیں گے تو یہ ہمارے لیے نور بن گئے. خدا خوش ہو جائے خدا کی عبادتوں میں ہمارے انہماک پیدا ہو جائے
خدا کو راضی کرنے میں ہماری راتیں لگ جائیں، ہمارا دن لگ جائے، تو یہ بچوں کی نسبت سے یہ کیا جب ہم خدا کی طرف لگتے ہیں تو یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی دولت 5 اسٹار ہوٹل میں جا رہی ہے، دولت ہے ریس کورس میں جا رہی ہے، دولت ہے فضولیات میں جا رہی ہے، دولت ہے لوگوں کو دکھانے کے کام کرنے میں جا رہی ہے. تو یہ دولت نار ہے، یہ دولت نار ہے. اگر یہ دولت زکات میں جا رہی ہے، یہ دولت مدرسے کو جا رہی ہے، یہ دولت شیخ کی خدمت میں جا رہی ہے، یہ دولت استاد کی دعاؤں کے لیے جا رہی ہے، یہ دولت ماں باپ کی خدمت میں جا رہی ہے، یہ دولت اللہ کے مستحق بندوں کے لیے جا رہی ہے، یتیم کو جا رہی ہے، بیوہ کو جا رہی ہے، تو یہ دولت نور، یہ دولت نور. تو معلومات